طریقے سے روزے کی حالت میں ہمارے لیے یہ بھی جائز ہے کہ ہم بار بار کلی کر سکتے ہیں، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ حسن نے کہا، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 25 باب اغتسال الصائم لا باس بالمضمضۃ والتبرد للصائم، کلی کرنے میں اور سر میں ٹھنڈک پہنچانے میں روزہ دار کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ہم سر میں تیل بھی لگا سکتے ہیں، روزے کی حالت میں ہم کنگھی بھی کر سکتے ہیں، ہمارا روزہ نہ مکروہ ہوگا نہ روزہ ٹوٹے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 25 باب اغتسال الصائم اذا كان صوم احدكم فليصبح دهينا مترجلا، جب کوئی آدمی روزے سے رہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سر میں تیل رکھے اور کنگھی کرے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر اسی طرح روزے کی حالت میں اگر ہم نے تھوک کو نگل لیا تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ روزہ مکروہ ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 25 باب اغتسال الصائم۔ عطا نے کہا، ان ازدرد ریقہ لا اقول یفطر، ان ازدرد ریقہ لا اقول یفطر، اگر کسی آدمی نے اپنے تھوک کو نگل لیا تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ گرد و غبار منہ میں چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حسن نے کہا، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 26 ان دخل حلقہ الذباب فلا شیء علیہ، کہ اگر حلق میں مکھی داخل ہو جائے تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ہم نے سرما لگایا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں اگر ہم نے ناک میں دوا ڈالا جو حلق کے نیچے تک نہ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر حلق کے نیچے تک چلی گئی تو یہ مکروہ کی چیز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی ناک میں کان میں اگر ضروری نہیں ہے تو افطار کے بعد دوا ڈالے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 28 حسن نے کہا، لا باس بالصوت للصائم ان لم يصل الى حلقه ويكتحل، روزہ دار کے لیے ناک میں دوا ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ وہ حلق کے نیچے تک نہ جائے۔ اور آدمی سرما بھی لگا سکتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی سرما لگانا، مسواک کرنا، نہانا، کلی کرنا، تھوک کو نگلنا، یہ سب کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزہ صحیح نہیں رہتا۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ اگر ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں اور ہم سے ہو جاتا ہے تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ یہ ہم لوگوں کے لیے رخصت ہے اور اجازت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنے ناک کو جھاڑ رہا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ناک جھاڑ رہا ہے اور اس نے وضو بنانے کے لیے منہ میں پانی رکھا ہے تو پانی حلق کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا روزہ تو ٹوٹ گیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ عطا نے کہا، فَإِنِ اسْتَنْصَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 28، کہ اگر اس نے اپنے ناک کو جھاڑا اور اس حالت میں منہ میں اس کے پانی چلا گیا تو وہ روزے سے ہے، لم یملک، کیونکہ اس کے اندر اس پانی کو روکنے کی طاقت ہے ہی نہیں، کیونکہ پانی ناک جھاڑنے کی صورت میں اس کے منہ سے پیٹ میں داخل ہو گئی ہے، اس پر اس کو طاقت نہیں ہے۔ تو اگر آدمی سے ایسا کچھ ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آدمی نے روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا، بیماری ہو جاتی ہے جہاں سے خون کو نکالا جاتا ہے، اگر آدمی نے پچھنا لگایا، خون نکالا ٹیسٹ کرنے کے لیے، جانچنے کے لیے، تو ایسا وہ کر سکتا ہے تاکہ اس کی بیماری کا پتہ لگے، تو ایسا کرنا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1939، احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگایا یعنی خون کو نکالا اس حالت میں کہ آپ روزے سے تھے۔ جب پوچھا گیا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اکنتم تکرہون الحجامۃ للصائم لا الا من اجل الضعف، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1940، کیا آپ لوگ پچھنا لگانے کو روزہ دار کے لیے ناپسند سمجھتے تھے؟ کہا نہیں، مگر کمزوری کی وجہ سے، اگر کمزوری آ جائے تو آدمی کو چاہیے کہ پچھنا نہ لگائے۔ اسی طرح اگر ہم نے کسی بیماری کے لیے انجیکشن لگایا اور اس کے اندر
طاقت کی غذا نہیں ہے تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر ہم نے روزے کی حالت میں مسواک کے بدلے ٹوتھ پیسٹ کر لیا، برش کر لیا، تو اس سے بھی ہمارا روزہ جو ہے مکروہ نہیں ہوگا، نہیں ٹوٹے گا۔ علماء کے درمیان اس میں دو رائے پائی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، یعنی صحیح چیز نہیں ہے، آدمی کو چاہیے کہ مسواک ہی استعمال کرے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ بھی ایک مسواک کی شکل ہے، اور مسواک کا معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے منہ سے گندگی کو نکالے اور اس کے ذریعے منہ کی صفائی کرے، تو اس کے ذریعے بھی منہ کی صفائی ہوتی ہے، تو اس کو کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ روزہ دار کے لیے یہ بھی ہے اور یہ جائز ہے کہ اگر اس کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے تو وہ اپنے لیے آلہ تنفس کا استعمال کر سکتا ہے۔ وہ جو آلہ ہوتا ہے، وہ جو مشین ہوتی ہے، اس کے منہ میں کس طریقے سے ہوا کی نالیوں کو کھولتی ہے، وہ طاقت نہیں پہنچاتی۔ ایسا مریض آدمی آلہ تنفس کا استعمال کر سکتا ہے، اس مشین کا استعمال کر سکتا ہے، اس سے روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا، یہ چیز اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی شوگر کا مریض ہے تو وہ بھی انسولین وغیرہ استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ڈائبٹیز کے مریض کے لیے یہ دوا جائز ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کو قے ہو گیا، خود بخود قے آ گیا، اس نے زبردستی قے نہیں کیا، تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، بلکہ وہ روزہ مکمل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کتاب الصوم کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2380، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من زرعہ قی فلا باس علیہ، اگر کسی آدمی کو قے آ گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ، اور اگر اس نے زبردستی قے کیا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ پورا کرے۔ لیکن خود بخود قے آ جائے، بہت سارے لوگوں کو قے آ جاتا ہے تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ بہت ساری ان عورتوں کو بھی قے آ جاتا ہے جن کے پیٹ میں بچے ابتدائی مرحلے میں ہوتے ہیں، تو یہ محسوس نہ کرے کہ ان کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، بالکل نہیں۔ خود بخود قے آ جانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح پیٹ کے اندر اگر وہ چیز داخل کی جائے جس کو انڈوسکوپک کہا جاتا ہے، تاکہ وہ پیٹ کی جانچ کرے اور حالات معلوم کرے، تو اس کے ذریعے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس کے اندر تیل موجود ہے اور وہ تیل معدہ کے اندر پہنچ پا رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا روزہ مکروہ ہو۔ لیکن اگر تیل کی صورت میں اندر داخل ہو گیا تو اس کا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اس دن کے بدلے وہ روزہ رکھے۔ اسی طرح آدمی نے اپنے دانت کو اکھڑوایا ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اور بھی جو وبائی امراض ہیں، موسمی بیماریاں پھیلتی ہے، اگر کوئی آدمی اس کے لیے انجیکشن لے تو اس کو لے سکتا ہے، اس کے ذریعے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو نکسیر پھوٹ جاتا ہے، ناک سے روزے کی حالت میں خون آنے لگتا ہے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ مجبور ہے اور خود بخود اس کو ویسا ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگر آدمی کے جسم سے مزی نکل گئی، آدمی کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس وقت اس سے جو چیز نکلتی ہے، اگر اس کو ایسا ہو گیا تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اسے بخاخ لینا پڑتا ہے، اسپرے لینا پڑتا ہے، وہ دمہ کا مریض ہے، تو روزے کی حالت میں اس کو چاہیے کہ اگر انتہائی تکلیف کی صورت میں ہے، اس کے بغیر اس کا کام نہیں چلے گا، تو مجبوری کی صورت میں وہ لے سکتا ہے، ورنہ وہ افطاری کرنے تک اس کو ٹالتا رہے۔ کیونکہ ایک آیت ہے سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 119، قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کو جو چیز حرام ہے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، مگر جس کی ضرورت ہو اضطراری حالت میں، اگر واقعی اس کی ضرورت ہے تو آدمی اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ تو میں نے جو چیزیں بیان کی کہ روزے کی حالت میں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے مباح کی ہے، جائز قرار دیا ہے۔ جیسے میں نے کہا، مسواک کرنا کوئی حرج کی بات نہیں، بھول کر کھا پی لینا کوئی حرج کی بات نہیں، سرما لگانا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پھر اسی طرح کھانا پینا چکھنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پھر اسی طرح احتلام ہو جانا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول ہے تو وہ اپنی بیوی کو بوسو کنار کر سکتا ہے، وہ اپنی بیوی سے بوسو کنار کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر جمع کر لے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ اگر وہ بیمار ہے تو انجیکشن لے سکتا ہے جس کے اندر طاقت
کی چیز نہیں ہے تو ایسا وہ کر سکتا ہے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ دانت وغیرہ بھی اکھڑوا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے روزے کی حالت میں مباح رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔